من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات محترم، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہم سب کو سرکار دو عالم علیہ السلام سے نسبت عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال یہ نسبت سلامت رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاوّل شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی مناسبت سے خطبے کے اندر ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ ہدایت دے۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جو گمراہ ہو جائے اسے پھر نہ تو کوئی ولی ملتا ہے اور نہ ہی کوئی مرشد ملتا ہے۔ قرآن مقدس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف ایک ہی مرتبہ آئے ہیں، ایک مقام پر ایک انداز سے ایک ہی مرتبہ آئے ہیں۔ جیسا کہ خاتم النبیین، پورے قرآن مقدس میں یہ لفظ اس انداز سے صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الکوثر، اب اس پہ میں کیا عرض کروں، آپ نے اسی ممبر سے 3 سال سورہ کوثر کی تفسیر سنی ہے۔ یہ لفظ کوثر وہ لفظ ہے جو قرآن مقدس میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے۔ اور یہ الفاظ جو میں نے ابھی آیت میں تلاوت کی، ولیم مرشدہ، یہ بھی پورے قرآن مقدس میں ایک ہی بار استعمال ہوئے ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ الفاظ کی انفرادیت ہمیں بتاتی ہے کہ کوثر جیسا بھی کوئی نہیں۔ کوثر کا جو معنی آپ کو اچھا لگے اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ کوثر جیسا بھی کوئی نہیں۔ خاتم النبیین، حسنین کے نانا جیسا بھی کوئی نہیں۔
اور ولی یا مرشدہ، کوئی ولی ایسا ہے، کوئی مرشد ایسا ہے کہ کائنات کے تمام ولی اور مرشد مل کر اس کی خاک پاک برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ عجائب قرآن میں سے ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی اور میں بڑا حیران ہوا، آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ جب جناب نوح علیہ السلام کا عذاب تھما تھا پانی کا، تو کشتی نوح کوہ جودی پہ ہی جا کے کیوں رکی؟ عظمت میں تو بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں۔ کشتی نوح کو رکنا چاہیے تھا جبل احد پر، کشتی نوح رک جاتی جبل نور پر، کشتی نوح کو رکنا چاہیے تھا کوہ طور پر، یا جناب نوح علیہ السلام کی کشتی رک جاتی جبل ابو قبیس پر، جسے حضور نے سب سے پہلے اپنا منبر بنایا تھا۔ تو ابو قبیس پہ بھی رک سکتی تھی، بدر کی پہاڑیوں پر بھی رک سکتی تھی، احد کے پہاڑ پر بھی رک سکتی تھی، طور پر بھی رک سکتی تھی، کوہ جودی پر ہی کیوں رکی؟ کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا۔ آپ کا دل چاہے تو اس حکمت کو، اس تحقیق کو قبول فرما لیں، نہ بھی دل چاہے تو کوئی بات نہیں، مگر جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے اس نے تو پھر اپنے پیار کا اظہار کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کوہ جودی پر ہی کیوں رکی؟ کہنے لگے میں نے بڑی ریسرچ کی، بڑی تحقیق کی، اور وہاں گیا بھی صحیح، کوہ جودی آج بھی موجود ہے، پہاڑی سلسلہ ہے جیسے ہمالیہ ہے۔ تو کہنے لگے، لکھتے ہیں کہ کوہ جودی کے دامن میں آج ایک گاؤں موجود ہے جس کو جیلان کہتے ہیں۔ یعنی اس پہاڑ کی اور تو کوئی عظمت ہے نہیں، اور یہ گاؤں بھی صدیوں پرانا۔ تو یہ تحقیق لکھ کر کہ اس کوہ جودی کے دامن میں ایک گاؤں ہے جس کو جیلان کہتے ہیں، تو پھر نیچے ان کا جملہ مجھے بڑا پسند آیا۔ وہ کہنے لگے کہ پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نبیوں کے بیڑے کو بھی کنارہ ملتا ہے تو غوث اعظم کی بستی پہ ملتا ہے۔